اب پھر اور اکرام ہونے والا تھا. یعقوب علیہ السلام نے کہا یا بنی، اے میرے بیٹو، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے مت داخل ہونا، مصر کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی، یہ سب کے سب ایک دروازے سے داخل ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ ان کو کدھر نظر نہیں لگ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاء الحوائج بالسر والکتمان، اپنی نعمتوں کو راز میں رکھنے سے مدد حاصل کرو، اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں. پروجیکٹ چالو کیے، ابھی بول رہے کہ بھائی یہ ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. میں نے کنٹینر منگایا، 4 کنٹینر منگایا، رن وے کے اوپر ہی مال بھیج دیا نا، جہاز کے اندر ہی مال بھیج دیا نا. میں نے ایسا کر ڈالا، میں نے ویسا کر ڈالا، ڈبل پیسہ کر ڈالا. تو یہ سب باتیں جو ہے نا، آدمی ہوشیاری مارتا نا، ہوشیاری مارنے کا جو جذبہ ہے، تو اس کو کنٹرول میں رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استعینوا علی انجاء الحوائج بالسر والکتمان، اپنے کاموں کو اس کے انجام تک پہنچانے میں، راز میں رکھنے سے اور چھپانے سے مدد حاصل کرو. کیوں بھائی؟ فإن كل ذی نعمت محسود، کیونکہ ہر نعمت والے وہ حسد کے شکار ہے، اور ہر نعمت والوں کے ساتھ میں حسد کرنے والے لوگ آس پاس میں رہتے ہی ہے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے اپنی نعمتوں کو جتنا ہو سکے راز میں رکھو. بلکہ ہمارا ایک دوست کہتا ہے کہ دعا کے لیے بھی کسی کو نہیں بولے، وہ دعا تو کرے گا نہیں، الٹا نظر لگ جائے گی. میں گھر لے رہا ہوں دعا کرنا، اور وہ دعا تو کرے گا نہیں، اور یار گھر لے رہا ہے، گاڑی لے رہا ہوں دعا کرنا، اچھا گاڑی بھی لے رہا ہے. سمجھ میں نا؟ میں نے ادھر کام چالو کیا، ادھر یہ کیا، ادھر وہ کیا. اچھا عورتیں بھی آپس میں عورتیں ملے گی نا تو ہوشیاری کہ تمہارے کو معلوم ہے کیا، وہ ویڈنگ اینیورسری کے اندر تمہارے بھائی نے سرپرائز دیا نا، 5 تولے کا ہار، تمہارے بھائی نے میرے کو سرپرائز دیے. اب یہ بات تو بولا اچھا. اور اپنے پورے دن کی کارگزاری، میں صبح میں اٹھتی ہوں، ایسا کرتی ہوں ویسا کرتی ہوں، یہ کرتی ہوں وہ کرتی ہوں، اور پھر یہ کہ پھر یہ آتے ہیں اور پھر کھانا کھاتے ہیں، اور یہ وہ کبھی کبھی ہم لوگ گھومنے چلے جاتے رات کو. سمجھ ہے کہ نہیں؟ بھیونڈی تو ڈھابا تو چالو ہے. بھائی تو ہمیشہ بہت دھیان رکھتے ہیں. اب یہ سب باتیں سے اب جو دوسری جو عورت بات سن رہی ہے وہ کیا سوچتی ہے کہ ایسا اچھا ایسا، تو یہ اچھا کوئی ماشاءاللہ بارک اللہ بولتا نہیں. اب اس میں کیا ہوا، نظر کے شکار ہو گئے، آستے آستے نظر لگ گئی، کام کاج کے اوپر نظر. سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والی چیز نظر ہے، سب سے زیادہ. اور جتنے عاملین ہیں سب کیا بولتے ہیں، کچھ نہیں ہے خالی نظر ہے. کیا ہے؟ ارے بھائی وہی تو بریلی نظر ہے. خالی نہیں ہے، وہ بریلی نظر ہے. نظر جادو کو بھی دعوت دیتا ہے، جنات کو بھی دعوت دیتا ہے. نظر لگانے کے اندر اپنے ذریعہ کون بنے؟ ہم خود ہی بنے. کہ میں اپنی نعمتوں کو راز میں رکھو، زیادہ کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کرو. اچھا نظر کی علامتیں، اب میں نظر کی علامتیں آپ کو بتاؤں گا، سب کے سب بولے یار یہ سب علامتیں تو ہمارے اندر ہے. کوئی کم و بیش ایسا کوئی ہوئے گا کہ بھائی وہ کسی میں نہیں ہوئے گا. دیکھو ایک عربی عامل نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ جسم کے اندر کمزوری، کھانے کی رغبت نہیں ہونا، بدن میں حرارت محسوس ہونا، گیس، کثرت سے پیٹ میں گیس بننا، کثرت الغازات فی البطن، کثرت سے پیٹ میں گیس بننا، رونا بغیر وجہ کے، سینے میں گھٹن محسوس ہونا. ٹھیک ہے، سینے میں گھٹن محسوس ہونا، بگا سے بہت آنا، جمائی آنا، جمائی، یوننگ وتھ ٹیئرز، آنسوؤں کے ساتھ جمائی آنا، سستی رہنا، کام کی طاقت نہیں ہونا، کبھی کبھی چکر آ جائے گی، کبھی الٹی جیسا ہوگا، کندھوں پہ وزن، پالپیٹیشن، دل کا دھڑکنا اور بے چین ہونا، سر میں درد رہنا، سینے میں گھٹن اثر کے بعد سے لے کے آدھی رات تک، بدن میں درد کا گھومنا، نمازوں سے دور بھاگنا، اعمال سے ذکر سے دور بھاگنا، دوستوں سے رشتہ داروں سے ملنے میں نفرت کرنا، عورتوں کے بال گرنا. وہ عورت کتنا بھی شیمپو لگا لے بھاری بھاری کچھ ہونے والا نہیں، عورتوں کے بال گرنا، کاروبار کا، منصب کا، عہدے کا برباد ہو جانا،
کام کی وقت کی پابندی نہیں ہونا. جو کام میں آپ ایکسپرٹ ہے وہ کام کرنے کے لیے جائے گے, آپ بیمار پڑ جائے گے یا سستی چڑھ جائے گی. اب بتاؤ اس میں سے کتنے لوگ ہیں, اس میں کتنی چیزیں ہے نا یہ سب. تو اگر یہ نظر کا عمل کر لیں گے آپ سیدھا 10 سال پیچھے چلے جائے گے انشاءاللہ. اور کاروبار جو کھلے گا, اور ایسے نہیں ایک دو بات نہیں, ہزاروں واقعات ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے جن کو صاحب حیثیت بنایا ان کے گھر میں جا کے ایک تقریر کر دیے, بتا دیے, نظر کا عمل دے دیے. اب جب عمل کرنے لگے, ایک ہمارا بھائی ہے ماشاءاللہ, اس کا نام پوری دنیا میں, اللہ اور برکت دے ہوئے اس کو, اور دین کے کام کے لیے اللہ قبول کرے. لوگ ایسی بس جا کے ایک تقریر کی, بولتا میں چائنا گیا, بینکاک گیا, تھائی لینڈ گیا, سب جگہ گیا, نظر کا عمل نہیں چھوڑا اور رقیہ سننا نہیں چھوڑا. لیکن میرا اسٹاف بولتا ہے کہ بھائی تمہارے انڈر ڈیسیجن پاور واپس آ رہا ہے پہلے جیسا. اور دوسرا یہ کہ مولانا میرے کتنے کام کھل گئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو یہ اصل بنیاد ہے, اصل بنیاد جو ہے نا وہ نظر ہے, نظر اور اس کا طریقہ. ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ میں یہ ہے کہ ہم کو ہماری بھی نظر لگ جاتی ہے. سمجھ میں نا, میں نے یہ کیا, اب میں نے ایسا کر ڈالا ہوں, اب تو واندات نہیں ہے, اب اپنا کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے. تو جو میرا مسئلہ ہے نا عجب والا, وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آئینے میں دیکھے اور دعا ہی نہیں پڑے. ایک ہمارا بھائی, اچھا ایک بات دھیان رکھو, بڑی بڑی بیماری جو دنیا کے اندر ہوتی ہے نا, صرف جادو جنات و نظر کی وجہ. ہارٹ کی تکلیف صرف نظر کی وجہ, اور ڈائبٹیز صرف نظر کی وجہ سے. ڈائبٹیز 5% ہے دنیا کے اندر, اور جو جتنے دوسرے ہیں نا وہ خالی نظر کے شکار. اس لیے جو لوگوں نے قرآن سے اپنا علاج کیا ہے وہ لوگ میرے کو بولتے ہیں کہ مولانا بھی ڈائبٹیز کی گولی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں, پر دماغ میں کیا بیٹھا ہوا ہے کہ ڈائبٹیز کا علاج نہیں ہے. بولا علاج تو نہیں ہے, لیکن کیا ہے کہ اب ضرورت بھی نہیں پڑتی, تو علاج ہو ہی گیا نا بھائی آٹومیٹک, برابر ہے کہ نہیں. اور ہارٹ, ہمارا ایک بھائی ہے, تو 1-1.5 مہینے کے بعد اس کا آپریشن تھا ہارٹ کا, تو 90% 80% نسیں بلاک. قرآن سنا سنا سنا, 1 مہینے کے بعد جب علاج کے لیے گیا تو 30-40 پہ آ گیا بلاکیج. بولے بھائی تم تو جو دوا کر رہے وہی دوا کرو, وہ تمہارا تو معاملہ ایسے ہی ختم ہو گیا. تو جو بلاکیج ہے وہ صرف اور صرف نظر کی وجہ سے. اور ہمارے اندر مسئلہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ نظر کا مجموعہ بن جاتے, اور پھر اس کے بعد میں کبھی اس کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہی نہیں ہے کہ ہم کو نظر لگی. اور بلکہ اپنے جتنے دعوت کے کام کرنے والے جو ساتھی ہیں ان کو تو اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے, کیونکہ بعض مرتبہ دعوت کے کام سے جو پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اعمال میں نہیں لگنے کا جو ہوتا ہے وہ بھی نظر لگنے کی وجہ سے ہوتا ہے. سمجھ میں ہے نا. تو اس کے لیے نظر جو ہے وہ بہت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے استعیذوا باللہ من العین فإن العین حق. اور دیکھو گندے گندے خیالات, گندے گندے وسوسے, اس کی بھی بنیاد نظر ہے. کیوں معلوم ہے کہ اللہ والوں کی نظر سے آدمی اللہ والا بن جاتا ہے, برے لوگوں کی نظر سے آدمی برا بن جاتا ہے. ہمارے ایک مفتی صاحب ہے, بہت اچھے بڑے مدرسے میں پڑھاتے, بڑی کتابیں پڑھاتے. ان کا ایک بچہ بہت نافرمان ہو گیا, بہت نافرمان. انہوں نے بولا کہ میں بامبے میں رہوں گا, میں ادھر گاؤں میں نہیں رہوں گا, اور میں اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا. تو میرے کو ملنے کے لیے آئے تھے ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری ہے نا, انہوں نے ان کو بھیجا. تو وہ سمجھا پٹا کہ وہ بچے کو لے کے آئے. تو میں اس کو بولا کہ دیکھ تو بامبے میں رہے نا, بامبے میں رہے, ایک کام میرا کر لے, میں خالی جو بولتا ہوں نا وہ. میں نے تھوڑا سے قرآن پڑھا, میں بولا کہ دیکھو تم ماں باپ نے مل کر یہ بچے کی تعریف بہت کیے تھے گا بچپن میں. بولے مولانا اتنا فرما بردار تھا, ہم لوگ سب کے سامنے اس کی اتنی تعریف کی, سچی بولتے آپ. میں بولا ابھی ایک کام کرو, ایک تو یہ کہ بھائی آپ کو پانی میں ہاتھ ڈبا کے نہانا ہے, اور ماں باپ تم دونوں وضو کرو, پانی جمع کرو, اور تمہارے یہ بچے کے اوپر پانی لا دو. انہوں نے ایسا کیا. وہ بولتے ہیں کہ مولانا 1 ہفتے کے اندر ہمارا بچہ ایسا سدھر گیا ہے, بولتا ہے کہ میں گاؤں میں رہوں گا, ممبئی نہیں جاؤں گا, تم جیسا بولیں گے ویسا کروں گا, جو ہو گیا اس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دے دیا الحمدللہ. ایک عربی عامل نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی اس کے بچے کو لے کے 3 سال تک پوری دنیا میں گھوما, بڑے بڑے ڈاکٹروں کے, بس کے ہاتھ پاؤں سے ٹیڑھے ہو گئے. تو لاسٹ میں معالج بالقرآن کے پاس آیا,
تو اس نے قرآن پڑھنا چالو کیا اور اس کو پوچھا کہ تیرے کو کوئی دکھتا ہے، تیرے ذہن میں کوئی آتا ہے جب میں پڑھتا ہوں؟ تو اس نے بولا کہ میرے ذہن میں تو نہیں، یہ میرا باپ آتا ہے۔ اس کے باپ کو پوچھا کہ تو نے کبھی تیرے بچے کی تعریف کیا؟ تو بولا ہاں، میرے کو برابر یاد ہے 3-3.5 سال پہلے ایک ہمارے گھر میں دعوت تھی، میں نے سب کے سامنے میرے بچے کی تعریف کی۔ تو بولا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر اس کو اس کے باپ کو وضو کرایا اور وضو کا پانی اس کے اوپر ڈالا اور اس کے ہاتھ فوراً ایسے سیدھے ہو گئے۔ تو یہ نظر ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس وہ، ہمارے میں مدرسے میں قاری صاحب ہے، میرے کو پتہ نہیں تھا کہ یہ قاری صاحب ہے۔ تو بولے کہ مجھے نا کم سے کم 3 سال ہو گئے میری کھانسی نہیں جاتی۔ تو بولا کہ تم قرآن اچھا پڑھتے ہو۔ بولا میں کیسا میری تعریف کروں، لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے میں بہت اچھا پڑھتا ہوں۔ بولا آپ پانی میں ہاتھ ڈباؤ، عمل کرو اور سوالین کھاؤ۔ ارے سوالین تو میں کتنے سال سے کھاتا ہوں یار۔ بھائی تم وہ عمل کرو اور سوالین کھاؤ۔ اس نے ایک بار عمل کیا، سوالین کھایا، 3 سال کی کھانسی گئی، نظر ٹوٹ گئی۔ تو بڑی بڑی بیماریاں ہیں جس کی بنیاد کیا ہے؟ نظر۔ اس کے لیے نظر کا اتار ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو رقیہ کی جو سی ڈی ہے نا، رقیہ، یہ تو میں نے ایک طریقہ ایسی بتا دیا ایکسٹرنل۔ رقیہ عربی میں دم کرنے کو، جھاڑ پھونک کرنے کو رقیہ کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رقیۃ الا من عین او حمى، نظر بد والے کے اوپر اور بخار والے کے اوپر رقیہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم قرآن سے اپنا علاج کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک مجلس صحابہ کی تھی، اس میں فرمایا میری امت کے 70,000 آدمی وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ فرمایا هم الذین لا یسترقون ولا یتفلون، میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو غلط چیزوں سے رقیہ نہیں کریں گے اور فال نہیں پھلائیں گے۔ تو ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے میں ان میں سے ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں تم تو ان میں سے ہو۔ پھر ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، میں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دو میں ان میں سے ہو جاؤں۔ فرمایا سابقہ کبھی کا عکاشہ نے تجھ پر سبقت کر لیا۔ وہ صحابی پہلے عکاشہ ابن محسن تھے، انہوں نے فرمایا کہ عکاشہ نے تجھ پر کیا